الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صحبائے عقیدت کے میخانے ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے پیمان ہزاروں ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا دیوی بولنا بیچ میں؟ ورنہ تم نہ مزہ آتا نہیں، ہم نہ جوش آتا نہیں۔ ایسے بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ میں خود ڈاؤٹ میں پڑا ہوں کہ کنک پورہ میں بیٹھا ہوں کہ کرونا میں بیٹھا ہوں۔ انشاءاللہ ابھی میں اپنا عنوان، اپنے اشعار پڑھا نہیں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر مسلمان بار بار زمانے کو اپنے جاگنے کا ثبوت دینا نہ چاہیے۔ ورنہ ہمارے سونے کو یہ دنیا عموماً اور ہمارے دشمن خصوصاً ہماری نیند کو ہماری موت سے تعبیر کریں گے۔ اس لیے جلسے ہی میں نہیں،
جس ماحول میں رہیں اس ماحول میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے جاگنے کا بار بار ثبوت دیتے ہیں۔ اب کیسے ثبوت دینا انشاءاللہ تعالی بات بیچ میں آ گئی تو عرض کروں گا، ورنہ علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلے اشعار سن لیں۔ صحبائے عقیدت کے میخان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے پیمان ہزاروں ہیں۔ اچھا یہ بولو، سمجھ تو بولے بغیر سمجھے بولے کیا رہی، بولے تو بھی اٹک رہے، نہیں بولے تو بھی اٹک رہے۔ نبی کی تعریف ہے، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان، نبی کی تعریف دماغ سمجھے کہ نہ سمجھے، دل تو ضرور سمجھ جاتا ہے۔ اللہ کے کلام کو سننے میں، نبی کے فرمان کو سننے میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اس لیے سمجھ میں آ جائے تب بھی سبحان اللہ کہو، سمجھ میں نہ آئے تب بھی سبحان اللہ کہو، دونوں صورتوں میں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، نبی کے عاشقوں میں ہمارا نام بھی شمار ہوگا۔ صحبائے عقیدت کے میخان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے پیمان ہزاروں ہیں، دامن میں لیے اپنے نذران ہزاروں ہیں، دامن میں لیے اپنے نذران ہزاروں ہیں، کاندھے پہ کفن ڈالے مستان ہزاروں ہیں، دامن میں لیے اپنے نذران ہزاروں ہیں، کاندھے پہ کفن ڈالے مستان ہزاروں ہیں، دنیا میں محمد کی دیوان ہزاروں ہیں، دنیا میں محمد کے دیوان ہزاروں ہیں۔ عزیزان گرامی، مودی کے دور میں 10 روپے بھی بڑی بات ہے، پیسوں کی قیمت کو دیکھا نہیں جاتا، دینے والے کی محبت کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ سامنے والا بیٹ کو 2 کروڑ روپے دیتا تو میں چھوڑتا تھا؟ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس وقت کے سارے عالم کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، بلکہ یہ لفظ تو حضرت پر اس دور پر صادق آتا ہے، آپ فقیہ نہیں فقیہ الفقہاء ہے۔
اگر کسی کو یہ افسوس ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا، امام شافعی کو نہیں دیکھا، امام مالک کے اجتہاد کو نہیں دیکھا، امام احمد بن حنبل کے استنباط کو نہیں دیکھا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کو دیکھ لے، کامل سکون نہ صحیح تسلی ضرور حاصل ہو جائے گی۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی ایسے محدثین کو نہ دیکھنے کا جو افسوس تھا، انور شاہ کو دیکھ کر وہ افسوس ختم ہو گیا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میرے اپنے گھر کا سودا سلف لانے کے لیے بازار گیا۔ یہ بھی سیرت ہے، ہر اچھی بات سیرت ہے اور سیرت ہر اچھی بات ہے۔ ایک جلسے پہ عاجز گیا اور جا کر وہاں پر جلسے میں نماز کے عنوان پر 2 گھنٹے الحمدللہ تقریر کرنے کا موقع ملا۔ تقریر کے بعد فوراً ایک صاحب مجھ سے مل کر کہہ رہے ہیں، حضرت سیرت کے جلسے میں سیرت کی بات کیا بھی چھوڑی نہیں نا؟ میں نے کہا کہ نماز کا بیان کرنا بھی اہم سیرت کا حصہ ہے۔ آگے بڑھنے دیجئے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے سودے سلف کے لیے گھر سے باہر بازار گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اتنا بڑا زمانے کا فقیہ ہو کر بھی خود اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے۔ اپنے گھر کا کام خود کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، بالخصوص میرے آقا کی زینت اور سنت ہے۔ ہر چھوٹے چھوٹے کام پر نوکروں کو رکھنا تو فرعونیت ہے، نمرودیت ہے۔ انتہائی مشکل حالت میں غلاموں کو، نوکروں کو، خادمان کو رکھا جاتا ہے، ورنہ ہمارے اپنے گھر کا کام ہم کو خود کرنا ہے۔ انبیاء پر، میرے نبی پر ان کے زمانے کے لوگ ایک اعتراض کرتے تھے، مولانا کیا ہے؟ آپ سکون سے بیٹھے تو سب سکون سے بیٹھے۔ انبیاء پر، میرے نبی پر ان کے زمانے کے لوگ اعتراض کیے، اور اس اعتراض کا ذکر قرآن میں ہے، کیونکہ نبی بولے تو ہر دور میں لوگ یہ سمجھتے تھے نبی آسمان سے اترنا، یا نہیں تو زمین سے نکلنا، یا نہیں تو درخت سے نکلنا، فرشتہ بن کر اترنا۔ اور جتنے انبیاء اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور خود میرے آقا، آپ کے آقا، کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی رسالت اور نبوت کا دعویٰ کیے، اور نبی کو اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا چاہیے۔ ایک ہے نبی، ایک ہے ولی۔ کون بات کر رہے ہیں فون میں؟ کوئی ادب نہیں ہے کیا آپ لوگوں کے پاس؟ ایک ہے نبی، ایک ہے ولی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ بات۔ ایک نبی،
ایک ولی نبی کو نبوت دکھانا، بولنا، دعویٰ کرنا پڑتا ہے. کوئی نبی اپنی نبوت کو چھپایا نہیں، چھپا نہیں سکتا، چھپانے کی اجازت نہیں. صاف نبی کو کہنا پڑے گا انی لکم رسول امین. اب تو نبوت کا دور نہیں ہے نا. پھر بھی ایک پوائنٹ، ایک علمی نقطہ آپ حضرات کے سامنے اساتذہ کے حوالے، علماء کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. غور سے سنو، کیونکہ آج کے جلسے میں مجھے ایک نبی کی سیرت بیان کرنا ہے، ایک ولی کی سیرت بیان کرنا ہے. جبکہ دونوں کو الگ الگ بیان کرے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا. ایک جلسے، ایک گھنٹے میں مجھے دونوں کو ملا کر بیان کرنا ہے. دعا کرو خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. بنگلور سے نکل کر کنک پور کو آنے تک اسی ٹینشن میں تھا. باہر جلسہ کرتے نا حالت برابر نہیں نا. باہر جلسہ رہا تو ماموں آگے تو کیا کرنا. ماموں مانو نہیں، مانو کنک پور میں ہی ماموں فل ہی، ہمارے بنگلور میں بھی ہی فل ہی. آج تو فل ہی اچانک بھی پیدا ہو گئی ماموں. ہر مسلمان محلے میں ماموں ہی ماموں. میں صاف بات کرتا ہوں صاحب، حق سننے اور حق بولنے میں کبھی نہ ڈرو. حق بولتے ہیں سچ کو، سچ بولتے ہیں حق کو. سچ کو کیا ڈر ہے؟ جب دنیا آج کے دور میں جھوٹ ڈرے بغیر بول رہی ہے تو ہم سچ ڈرے بغیر کیوں نہیں بول سکتے؟
انشاءاللہ تعالی دعا کے بعد نماز ادا کی جائے گی. اطمینان سے بیٹھیں. کیا عرض کر رہا تھا؟ ہر حق سچ ہے، سچ حق ہے. کبھی مسلمانوں حق کہنے کے لیے نہ ڈرو اور حق سننے کے لیے نہ ڈرو. یہ اور بات ہے کہ حق سلیقے سے کہو، لیکن حق نہ چھپاؤ. سچ نہ چھپاؤ. جہاں ضرورت آ پڑے حق بیان کرنے کی، اگر وہاں حق بیان نہیں کریں گے، اس مسئلے میں ہمیشہ کے لیے اگر خدا نخواستہ حق چھپ جائے گا، ایسے وقت میں جان قربان کر کے حق بیان کرو. سبحان اللہ. آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ کا حق بیان کرنا اتنا ضروری ہو گیا کہ اگر حق بیان نہ کریں گے تو ہمیشہ کے لیے وہ حق چھپ جائے گا، ایسی صورت میں جان قربان کر کے حق بیان کرو. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن سلیقے سے. میں وہی ڈرتا آ رہا تھا باہر جلسہ. میں پہلے ہی کہا تھا مولانا تبارک صاحب کو، ان کے واسطے سے جب مجھے دعوت ملی تو میں نے کہا کہ مسجدوں کے اندر جلسے منعقد کرو، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وقت بھی طے نہیں ہوگا. لیکن ہمارا ایک عجیب و غریب قسم کا جنون ہے کہ باہر جلسے کرے تو اللہ قبول کرتا، نہیں تو نہیں. اللہ کی مرضی تھی، مدد شامل حال تھی، مسجد کے اندر جلسے کا انتظام ہوا. انشاءاللہ تعالی اطمینان کے ساتھ ہم بات کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر ہوتے تو حق بیان نہ ہوتا، اندر ہے حق بیان کر رہے. حق بیان کرنے کے لیے میں نے مسجد کو پسند نہیں کیا، سکون سے بات کرنے کے لیے مسجد کو پسند کیا. ورنہ تو ہم ان آقاؤں کے غلام ہیں جو تلوار کے سائے میں بھی حق بیان کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. سکون سے بات کرنے کے لیے مسجد کا انتخاب، حق بیان کرنے کے لیے مسجد کا انتخاب نہیں. مسجد ہو حق بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، مدرسہ ہو حق بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، مدرسہ بازار ہو حق بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے ہو حق بیان کریں گے، دشمن ہو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ میں حق بیان کریں گے. پورے دلیل و ثبوت و پروف کے ساتھ حق بیان کریں گے. ذرا ساتھ دیں آپ. سیرت نبی، سیرت ولی دونوں کو ملا کر بیان کرنا ہے. ایک ہے نبی، ایک ہے ولی. ایک ہے ولی. ذرا علمی بات بھی بتاتا ہوں آسان طریقے سے، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. میرا شوق ہی سمجھانا ہے. سمجھانے کے لیے جتنی موٹی اردو استعمال ہو سکتی ہے اتنی موٹی اردو استعمال کرتا ہوں. پورے کرناٹک میں الحمدللہ میرے سے زیادہ موٹی اردو کون بھی استعمال نہیں کرتے. تم نہ سمجھاتے صحیح اردو میں بھول گا. ہنس کی چال چلنے کی کوشش کرتے کرتے کوا اپنی چال بھول گا کہتے ہیں. ایک ہے نبی، ایک ہے ولی. دونوں میں فرق کیا؟ نبی کو اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا پڑے گا،
کہنا پڑے گا، اظہار کرنا پڑے گا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اس میں تواضع نہیں چلے گی۔ اور کوئی نبی اپنی نبوت کا اظہار کرتا ہے، فخر نہیں، تکبر نہیں، غروری نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ولی جو ہوتا ہے اسے اپنی ولایت پر فخر نہیں کرنا، اور ولی کبھی اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ میں بہت بڑا کنک پور کا ولی باپ۔ جو نبی نبوت کو چھپائے وہ نبی نہیں، جو ولی ولایت کو دکھائے وہ ولی نہیں۔ جو نبی نبوت کو چھپاتا ہے وہ نبی نہیں، جو ولی ولایت کو دکھاتا ہے وہ ولی نہیں۔ نبی کو نبوت دکھانا پڑے گا، ولی کو ولایت چھپانا پڑے گا۔ اور ایک فرق بتاتا ہوں، سنو، سمجھ میں آیا؟ ارے منڈی کی بھی ہلا رہے بابا، آیا الحمدللہ۔ آئندہ جمعہ نہیں تو ہفتہ نہیں تو اتوار نہیں تو آئندہ مہینہ، آئندہ سال آ کر اگر میں پوچھا تو بولتا ہی پوچھوں گا، ملتے السلام علیکم حضرت، پچھانے کیا بول کر پوچھتے ہزاروں میں، تمہیں منگے پچھانیں گے، میں تمہیں کیسا پچھاؤں؟ پھر بھی محبت پچھانے کے حضرت دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تم نہ جا کو کام بھولنے ہوتا بھائی، پھر بھی اٹکا لیتا، کام بولو۔ جان تو بھائی بولا تو چپ کے رہ جاؤ، آئندہ بڑھیں گے، تمہیں بھی گریں گے، میں بھی گروں گا۔ میں آیا تھا نہیں تمہارے گاؤں کنک پور کو، ہاؤ حضرت، وہ نبی اور ولی کے بارے میں بولیا تھا، کیا ذرا بولو، تو تب تمہیں منجے بولنا۔ کہاں دکھے تو پتلی گلی۔ مدرسے ہی مولانا درسگاہ نہیں، مسجدیں بھی درسگاہ ہیں۔ مدرسوں میں کتاب، قرآن، حدیث، فقہ کھول کر پڑھانے والے اساتذہ ہی اساتذہ نہیں۔ کنک پور کے مسلمانوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مسجدوں میں بیانات کرنے والے بھی تمہارے اساتذہ ہیں۔ وہ بھی سبق ہے، یہ بھی سبق ہے، اسے بھی یاد رکھو، اسے بھی یاد رکھو۔ وہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے، انشاءاللہ وہ بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب۔ نبی اور ولی، نبی کو نبوت دکھانا، ولی کو ولایت چھپانا۔ جو نبی نبوت چھپاتا ہے وہ نبی نہیں، جو ولی ولایت دکھاتا ہے انہیں ولی نہیں۔ تیسری بات سنو، علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اکابر، اہل علم و اہل فن، جوان سال علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے یہ علمی بات پیش کر رہا ہوں۔ اصل میں ہر اللہ کو ماننے والا بندہ اللہ کا ولی ہے۔ تمہیں بھی ولی، تمہیں بھی الحمدللہ، خوش ہو گئے تو چہرے آتا، گھر کو جاتے کہ نہیں کہ جو لوگوں لگے معلوم ہے کون میرے نوش ہے، نوشو گیشو سب رکھ کے آپ بیان صلی اللہ کا، میں بھی ولی کہتے ہیں۔ ولی کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان ہے، عمل نہیں ہے، کم درجے کا ولی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں مومنین کا ولی ہوں،
تو پھر مومنین بھی اللہ ہی کے ولی ہیں. میں مومنین کا دوست ہوں، مومنین بھی اللہ کے دوست ہیں. ہر کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو ماننے والا، اس کی توحید بیان کرنے والا، اس کی یکتائیت پر ایمان لے کر آنے والا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ولی ہے. اس تعریف میں انبیاء بھی ولی ہیں، صحابہ بھی ولی ہیں، تابعین بھی ولی ہیں، تبع تابعین بھی ولی ہیں، عمل کرنے والے مسلمان بھی ولی ہیں، گنہگار مسلمان بھی ولی ہیں. یہ اور بات ہے کہ عمل نہیں گناہ ہے، لیکن ایمان تو ہے، ایمان تو ہے. فرق بتا کر آگے بڑھوں. ہر نبی ولی، لیکن ہر ولی نبی نہیں. ہر نبی ولی ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں. حضرت آدم ولی نبی، حضرت نوح نبی ولی، حضرت موسیٰ نبی ولی، حضرت عیسیٰ نبی ولی، حضرت زکریا نبی ولی. نبیوں کے نامہ یاد ہیں کیا؟ میں بول رہا ہوں نا، برابر بول رہا ہوں. میں بول رہا ہوں نا، برابر بول رہا ہوں. کتنے نبی دنیا میں آئے معلوم کیا؟ بولو ذرا. 1,24,000. سب بھی مل کو بول رہی ہوں، بیڑا پار بھرا ہے. 1,24,000. اور ایک روایت میں 1,80,000. اور ایک روایت میں 2,60,000. ایک عورت ایک ڈپلیکیٹ ولی کے پاس گئی کرتے، جا کر کیا کی مسئلہ رکھی، بہت ٹینشن میں ہوں، کیا کی ہوں، کدھر کی ہوں، بابا کیا تبھی کرو. ڈپلیکیٹ عامل ولی جو تھا، بڑا اثر ہو ہے تمہارے اوپر، خطرناک اثر ہو کر ہے. ایک کام کرو، زیادہ کیا بھی دیو لوگوں، ایک ایک نبی کی طرف سے صرف 1 روپیہ دیو. ایسا کھینچ رہا دیکھو میرا بیٹا. زیادہ کافی رکھو، ایک نبی کی طرف سے 1 روپیہ، تو 1,24,000 انبیاء کا تو کتنے اصول ہو گئے؟ زیادہ کا بھی رکھو، 1.25 لاکھ دیو بول کر بولے تو گرم ہو جاتی. ایک نبی کی طرف سے. وہ عورت بھی کہاں کی تھی معلوم؟ بنگلور کی نہیں، کنکپور کی. انہیں بولی ضرور حضرت تمہیں نبیوں کا نام بولتے جاؤ، میں پیسے دیتے جاؤں. تمہیں نبیوں کا نام بولتے جاؤ، میں پیسے دیتے. پورے قرآن میں 20-25 نبیوں کا نام ہے، اس کے علاوہ حدیث میں 2-4 کا نام ہے، 30-35 پر ختم ہو رہا ہے. اس سے زیادہ انبیاء کے نام تو خود علماء کو، محدثین و مفسرین کو نہیں معلوم ہے. لیکن جتنے انبیاء کے نام یاد ہے نا، ان انبیاء کے نام یاد رکھو. یہ بھی محبت میں داخل ہے. بات لمبی ہو جائے گی. میں بہت سارے مضامین جو میرے دماغ میں اس وقت ابل اور پھوٹ رہے ہیں وہ کہنا چاہتا ہوں، وقت نہیں. مجھے آپ سے فارغ ہو کر گھر گئے بغیر بدر جانا ہے، اس لیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں. انبیاء کی سیرتیں پڑھا کرو، اولیاء کی سیرتیں پڑھا کرو، انشاءاللہ تعالی جذبات زندہ رہے گا، ایمان تازہ رہے گا. آدم علیہ السلام نبی ولی بھی، نوح علیہ السلام نبی ولی بھی، شیز علیہ السلام نبی ولی بھی، زکریا علیہ السلام نبی
ولی بھی، یحییٰ علیہ السلام نبی ولی بھی، موسیٰ علیہ السلام نبی ولی بھی، عیسیٰ علیہ السلام نبی ولی بھی۔ نتیجہ نکالو، ہر نبی ولی، لیکن ہر ولی نبی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی ولی نبی نہیں، بایزید بستامی ولی نبی نہیں، سفیان ثوری ولی نبی نہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ولی نبی نہیں، حضرت خواجہ مختار کاکی ولی نبی نہیں، حضرت خواجہ غریب النواز ولی نبی نہیں، حضرت خواجہ بندے نواز ولی نبی نہیں۔ ہر نبی ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی کسے کسے سمجھ میں آیا ہاتھ اٹھاؤ؟ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں نبی کنک پور کے مسلمان۔ سمجھنا، دین کی بات سمجھنا۔ سچ کہتا ہوں، ذرہ جوش اور شوق پیدا کر لو، یہ پیدا کرنے تک امتحان ہے ہمارا۔ تفسیر سننے کا شوق، حدیث سننے اور سمجھنے کا شوق، فقہ سننے اور سمجھنے کا شوق اور ذوق اور جذبہ خالی ابتدائی چند دن پیدا کرو، پیدا کرنے تک امتحان ہوگا۔ کامیاب ہو کر گھس گئے، میرے رب کی قسم پیچھے آنے کا ہرگز خیال پیدا نہیں ہوگا۔ اتنی اچھی اچھی باتیں، اتنے اچھے اچھے قاعدے، اتنے اچھے اچھے مسائل، قرآن کی آیت ہی کچھ اور ہے، مسئلہ نکلتا ہی کچھ اور ہے، نکالنے کا طریقہ، یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں میرے دوستو۔ خالی ٹوپی پہن لیا پکا مسلمان ہو گیا، حج کر لیا پکا مسلمان ہو گیا، جھبا پہن لیا پکا مسلمان ہو گیا، ولی کی عقیدت میں چلا گیا پکا مسلمان ہو گیا، اللہ کے راستے میں نکل گیا پکا مسلمان ہو گیا، یہ سب ہمارا زعم اور گمان ہے۔ پکا مسلمان اگر بننا ہے تو پھر دو چیزیں بیلنس کے ساتھ اپنے اندر داخل کرنا ہے۔ ہمارے والد کے دوست ہیں حضرت قبلہ دامت برکاتہم، پوچھ کر دیکھے بات غلط ہو تو ابھی اصلاح ہو جائے گی، اور مجھے کوئی اصلاح کرتا ہے تو میں ناراض نہیں ہوتا، ان کا ممنون و مشکور ہوتا ہوں۔ پکا مسلمان بننے کے لیے دو چیزیں بیلنس کے ساتھ اندر آنی چاہیے، یہ علم، دوسرا عمل، تب جا کر ایک انسان پکا مسلمان ہوتا ہے۔ علم ہو عمل نہ ہو کچا، عمل ہو علم نہ ہو تب بھی کچا۔ کیا حضرت بات صحیح ہے؟ علم ہو عمل نہ ہو تب بھی کچا، عمل ہو علم نہ ہو تب بھی۔ زندگی بھر کا تہجد گزار ہے لیکن وضو کے مسائل نہیں معلوم، کچا مسلمان۔ وضو تو وضو، جنازے تک کے مسائل معلوم ہے لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتا، کچا مسلمان۔ علم بھی ہو عمل بھی ہو تب جا کر پکا مسلمان ہوتا ہے۔ اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میرا رب دے رہا ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ انسان زندہ کب رہتا ہے؟ جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ روح ہو جسم نہ ہو سکتا؟ جسم ہو روح نہ ہو اسے زندہ بولتے نہیں۔ روح بھی ہونا جسم بھی ہونا تب کامل زندگی ہوتی ہے، ورنہ ناقص بن جاتا ہے۔ علم بھی ہونا عمل بھی ہونا ہے۔ ہر نبی ولی ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنے عمل سے بنتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے بنا کر بھیجتے ہیں۔ وہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ میرے آقا کے دنیا میں پردہ فرمانے کے 1450 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اتنے بڑے عرصے میں
ایک بھی اب تک نبی پیدا نہیں ہوگا اور قیامت تک بھی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام انہوں پیدا نہیں ہوں گے، پیدا تو ہو گئے، اللہ آسمان میں اٹھا لیا، پھر بھیجے گا۔ کوئی نبی قیامت تک اب پھر کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوگا۔ یہی میرا عقیدہ ہے، یہی آپ کا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس دور میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے انہیں بھی کافر ہے، اور اس کی نبوت کو جو اقرار کرتا ہے انہیں بھی کافر ہے۔ نبی عمل سے بنتا نہیں، نبی فضل سے بنتا ہے۔ الفاظ یاد رکھنا کنک پور کے مسلمانوں، نبی عمل سے بنتا نہیں، نبی فضل سے بنتا ہے، لیکن ولی فضل کے ساتھ عمل سے بنتا ہے۔ ولی فضل کے ساتھ عمل سے بنتا ہے۔ نماز نہ پڑھے، تاریخ میں کوئی ایک ولی بتاؤ، داڑھی منڈانے والا اللہ اسے ولایت دیا ہو بتاؤ، قرآن پڑھنا نہیں جانتا پھر بھی وہ بہت بڑا ولی ہو بتاؤ، نہیں۔ ولایت میں عمل کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اندر عمل ہو انہیں کون بھی ہو ولی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ولی کسے بولتے؟ غریب رہنا، دیوانہ رہنا، پھٹے کپڑے پہننے کو رہنا، لوگوں کا مال اٹھا اٹھا کو کھا لینا، عورتوں کے بیچ میں بیٹھنا، پان کھایا تو پورے کپڑے میں دھبے رہنا، ہمارے نزدیک انہیں تو ولی نہیں۔ ہمارے نزدیک عجیب عجیب آوازیں نکالنا، یہ کیا ہے؟ ولی کا ایمان مضبوط، ولی کا جسم پاک، ولی کے کپڑے پاک، ولی کے اعمال کامل۔ انہیں کالا رہا خدا اسے بھی ولی بنا دیتے ہیں، گورا رہا خدا اسے بھی ولی بنا دیتے ہیں، غریب رہا خدا اسے بھی ولی بنا دیتے ہیں، امیر رہا خدا اسے بھی ولی بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر انہیں رعایا رہا خدا اسے بھی ولی بنا دیتے ہیں، اگر انہیں بادشاہ رہا خدا اسے بھی ولی بنا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف ولی علماء بنیں گے، نہیں، جہاں علماء کا علم اللہ کو پسند آ کر کسی عالم کو اللہ ولی بناتے ہیں، کسی عامل کو اس کا عمل پسند آتا ہے ولی بناتے ہیں، کسی کی توبہ خدا کو پسند آتی ہے خدا ولی بناتے ہیں، کسی کی شرم اور حیا و عصمت اور آبرو پسند آتی ہے خدا اسے ولی بناتے ہیں، کسی کا تقوی پسند آتا ہے تو خدا اسے ولی بناتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں منبر کے بازو، مصلی کے قریب، صف اول میں باوضو علماء کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کبھی کسی مومن مسلمان کی حکومت اور عدالت پسند آتی ہے خدا اسے بھی ولی بنا دیتے ہیں۔ کسی کا انصاف، کسی کا سیکولرزم، اسی لیے میں کہتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی عالم تھے، حافظ تھے، محدث تھے، ولی تھے۔ باجید بستانی حافظ تھے، عالم تھے، علم پر عمل کرنے والے تھے، اللہ کے ولی۔ لیکن کچھ اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کو ولی ماننے کے لیے خود مسلمان تیار نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس امت میں، میرے آقا کی امت میں، نوٹ کرو اس پوائنٹ کو، میرے آقا کی امت میں جہاں محدثین، مفسرین، صوفیہ، عطیہ، صفیہ پیدا ہوئے، وہیں بادشاہان بھی پیدا ہوئے، حاکم بھی پیدا ہوئے۔ جہاں حافظ اور عالم، محدث اور مفسر اللہ کا ولی بنا، میرے نبی کی امت میں
سر بادشاہان بھی اپنے دور کے خدا کی قسم اللہ کے اولیاء تھے. صلاح الدین ایوبی اللہ کا ولی، محمد بن قاسم سپہ سالار کمانڈر آف اسلام اللہ کا ولی، حضرت بابر مغلیہ بادشاہوں کا بانی اللہ کا ولی، حضرت ہمایوں بابر کے بیٹے اللہ کے ولی، حضرت شاہجہاں اللہ کے ولی، حضرت اورنگزیب حافظ بھی، عالم بھی، مفسر بھی، محدث بھی، فقیہ بھی، اور ان کی ولایت پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. حضرت اورنگزیب، حضرت بہادر شاہ ظفر، یہ صاحب بادشاہوں کا نام لیے تو حضرت بول کر لینا، رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لینا. حضرت بابر رحمت اللہ علیہ، حضرت ہمایوں رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہجہاں رحمت اللہ علیہ. ایسا نام لیتے ہی گویا کہ بابر ان کے پھپھا، ہمایوں ان کے ماموں. نہیں میرے دوستو، کنکا پورا یا کنک پورا کیا لفظ ہے میں صحیح طور پہ جانتا نہیں. نوجوانوں اپنے بڑوں کا نام ادب سے لو، تمیز سے لو، پوری محبت کے ساتھ لو. بے ادبی سے اپنے بڑوں کو یاد نہ کرو. انبیاء کو ادب سے یاد کرتے ہیں، کرنا چاہیے. صحابہ کو ادب سے یاد کرتے ہیں، کرنا چاہیے. اولیاء کو ادب سے یاد کرتے ہیں، کرنا چاہیے. ہمارے اپنے بڑے بادشاہان کو بھی ادب سے یاد کرو. پتہ نہیں کہ اس مسجد کے امام و خطیب کون ہیں، لیکن یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں علماء، میں گزارش کرتا ہوں اور مسجد کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے تو بڑا اعتراض ہے مساجد کے ذمہ داروں سے. اگر آپ کہہ دے کہ مزمل بیان کر دے اٹھ کر چلے جا، میں چلے جاؤں گا، بد دعا دیتے نہیں دعا دیتے ہوئے چلا جاؤں گا. لیکن مجھے کہنے دیجئے، آج ہماری نسلوں کے اندر سے تاریخ مٹی ہے تو تمہاری وجہ سے مٹی ہے. میں کان پکڑتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تمہاری عمر سے بہت چھوٹا ہوں میں، لیکن تم سے زیادہ زمانہ دیکھا ہوں میں، تم سے زیادہ حالات دیکھا ہوں میں. اور ہمارے بڑوں کی جوتیوں کا صدقہ مجھے کچھ مستقبل نظر آ رہا ہے، وہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے. آج ہماری نسلوں سے تاریخ مٹی ہے، آج ہمارے نسلوں سے جوش ختم ہوا ہے، آج ہمارے نسلوں سے ہوش ختم ہوا ہے. اس کا ذمہ دار امریکہ نہیں ہے، اس کا ذمہ دار مغربی ممالک نہیں ہے، اس کا ذمہ دار اس ملک کی فرقہ پرست طاقتیں اور حکومتیں نہیں ہے. کنک پور کی مسجد میں بیٹھ کر میں پورے ہندوستان کی مسجد کے ذمہ داروں کو للکار کر کہنا چاہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ میں کہنا چاہتا ہوں، آج ہماری نسلوں کو بابر کا علم نہیں ہے، ہمایوں کا علم نہیں ہے، اور ہماری نسلیں آج شاہجہاں کو نہیں پہچانتی، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ مجمعین کو نہیں پہچانتی، صلاح الدین ایوبی کو نہیں پہچانتی، محمد بن قاسم کو نہیں پہچانتی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو نہیں پہچانتی. تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار مساجد کے ذمہ دار ہے، کیونکہ انہوں نے مسجدوں کے ممبروں کو بند کر کے رکھ دیا. اگر کسی مسجد میں جمعے کے موقع پر حضرت ٹیپو سلطان شہید کی سیرت پر بات ہو گئی تو فوراً مسجدوں کے ذمہ دار کہتے ہیں مولانا قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، یہ کیا سیاست.
اگر یہ بات کنک پور میں نہیں ہے تو میں سلام کرتا ہوں یہاں کے ذمہ داروں کو، تمہاری عمروں میں برکت کی دعا دیتا ہوں، لیکن اکثر مسجدوں کا یہ حال ہے۔ ایک فتویٰ منگا لو دارالعلوم دیوبند سے، ایک فتویٰ منگا لو بریلی شریف سے، ایک فتویٰ منگا لو بنارس سے، ہمارے علماء دیوبند کے بھی فتوے منگا لو، علماء بریلویوں کی بھی فتوے منگا لو، علماء غیر مقلدین کے بھی فتوے منگا لو، کیا مسجد کے اندر تاریخ بیان کرنا ناجائز ہے؟ کیا مسجد کے اندر صحیح سیاست بتانا حرام ہے؟ پھر قرآن کے اندر سے کیا تم وہ آیت بھی نکال دو گے جس آیت کے اندر حضرت داؤد کی خلافت کا ذکر ہے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ یہاں خلیفہ سے وہ شیخ کامل کا خلیفہ نہیں، یہاں خلیفہ سے آدم کی خلافت کا مطلب نہیں، یہاں خلافت سے حکومت مراد ہے، یہاں خلافت سے سیاست مراد ہے، یہاں خلافت سے امارت مراد ہے۔ بات غلط ہوگی، آج نہ صحیح کل آ جاؤ خون حلال کر دوں۔ مدرسے میں ہم نے گھاس نہیں کاٹی، قرآن پڑھا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، سیاست غلط ہوتی، حکومت غلط ہوتی، اولیاء تو اولیاء، صحابہ تو صحابہ، انبیاء کو بھی اللہ عطا نہ کرتے۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، ایسا تو کوئی بادشاہ پیدا نہیں ہوا۔ زمین پہ حکومت کرنا، سیاست کرنا، وزارت کرنا۔ یوسف علیہ السلام حاکم وقت نہیں تھے لیکن وزیر خزانہ تھے، وزیر خزانہ، مالیات کے وزیر، وزیر فائنانس تھے۔ لفظ فائنانس استعمال کرنے کے لیے مجھے بہت جھجک ہوتی ہے، اسی لیے میں نے وزیر خزانہ کہا، ورنہ آج کے فائنانس کے ترجمے میں یہ ترجمہ سود بھی ہے۔ مالیات کے وزیر، وہ بھی پوچھ کر لیے وقت کے بادشاہ سے، میں اس ملک کے مالیات کا وزیر بننا چاہتا ہوں، بادشاہ مجھے وزیر بناؤ، وہ بھی وزیر مالیات بناؤ۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں اچھے طریقے سے حفاظت کر سکتا ہوں اور مالیات کو سنبھالنے کا علم میرے پاس موجود ہے۔ اسلام میں بادشاہ بننا بھی جائز ہے، اسلام میں وزیر بننا بھی جائز ہے، اسلام میں حاکم بننا بھی جائز ہے۔ چلو میرے دوستو، اور آگے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ بیان کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر جہاں صدیق وقت تھے، امام الصدیقین تھے، وہیں حضرت ابو بکر صدیق پورے اسلام کے خلیفہ تھے۔ سبحان اللہ۔ مسجدوں کے خطبات میں قرآن کا عنوان بھی ہونا چاہیے، نماز کا عنوان بھی ہونا چاہیے، روزے کا عنوان بھی ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا عنوان بھی ہونا چاہیے، حج کا عنوان بھی ہونا چاہیے، انبیاء کی سیرت بھی ہونا چاہیے، صحابہ کی سیرت بھی ہونا چاہیے، ہمارے اکابر کی تاریخ بھی ہونا چاہیے، بادشاہوں کی سیرت بھی ہونا چاہیے۔ کسی جمعہ حضرت بابر کی سیرت بیان ہو، کسی جمعہ حضرت ہمایون کا تقوی بیان ہو، کسی جمعہ حضرت شاہ جہاں کا ایمان بیان ہو، کسی جمعہ حضرت اورنگزیب کا علم بیان ہو، کسی جمعہ حضرت بہادر شاہ ظفر کا درد بیان ہو، تو کسی جمعہ حضرت ٹیپو سلطان کی زندگی، تو کسی جمعہ حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت بیان ہو۔
نعروں کو حق بیان کرنے سے مسجدوں میں۔ اللہ کا ولی حافظ بھی ہوتا ہے، اللہ کا ولی عالم بھی ہوتا ہے، اللہ کا ولی نمازی بھی ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ کا ولی بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ جو بادشاہان اللہ کے اولیاء گزرے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ ہماری اس ریاست کے شان و شوکت، جس کے نام ہی سے کم کرناٹک کا مسلمان جاگ جاتا ہے، جس کا نام لیتے ہیں کمزور اور نرم دل مسلمان اور نوجوان کے اندر بھی پتہ نہیں کہ وہ کیا جوش پیدا ہوتا ہے۔ جس کا نام سنتے ہی حکومت کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جس کا نام سنتے ہی ملک کی محبت میں زیادتی ہوتی ہے، جس کا نام سنتے ہی چوہے بلی سے ڈرنے والا بھی شہادت کا شوق پیدا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پہلی مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت پر بات کرنے سے پہلے آپ کے متعلق کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں، بطور خاص اجازت لیتا ہوں حضرت قبلہ دامت برکاتہ سے۔ ابھی تقریری شروع کرانی بامئی، خالی 10 روپے میں بات چل رہی ہے۔ یہ ہمارے میسور ہی کے شاعر گوہر طریق گرے والے بہت اچھے شاعر ہیں، ان کے اشعار ہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا میں باہر پڑھوں گا ان اشعار کو، شروع مسجد سے کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میدان میں اس کا اظہار ہوگا۔ بہت ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار ہیں۔ حضرت سلطان شہید کے بارے میں توجہ چاہتا ہوں، پوری نظم تو نہیں پڑھوں گا، کچھ اشعار پڑھوں گا۔ اے علم بردار آزادی، اے ٹیپو ذی وقار، اے علم بردار آزادی، اے ٹیپو ذی وقار، عظمت میسور تیری ذات سے ہے برقرار۔ ایک مرتبہ حج کو گیا، طواف سے فارغ ہونے کے بعد مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ انڈونیشیا کے کچھ حجاج بھی بازو بیٹھے تھے، ان میں سے ایک صاحب ٹوٹی پوٹی اردو بات کر لیتے، ایسے ہی تم کہاں کے پوچھ رہے تھے۔ تو جب مجھے پوچھے تو میں نے کہا کہ میں انڈیا کا ہوں، اور وہ انڈونیشیا کے تاجر تھے، ممبئی کو کئی مرتبہ آئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ انڈیا میں کہاں کے؟ میں نے کہا کہ بنگلور کا۔ لفظ بنگلور سنتے ہی فوراً مطاف میں کعبے کے سامنے بیٹھ کر وہ کہہ رہے تھے، ٹیپو کے مزار پہ گئے تم؟ کچھ اولیاء محلوں میں مشہور ہوتے ہیں، کچھ اولیاء شہروں میں مشہور ہوتے ہیں، کچھ اولیاء ریاست میں مشہور ہوتے ہیں۔ ٹیپو صرف کرناٹک کا نہیں تھا، ٹیپو صرف انڈیا کا نہیں تھا،
قسم کھا کر دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ٹیپو تو پورے عالم اسلام کا تھا، ٹیپو تو پورے سارے عالم اسلام کا تھا، جس کا چرچا دنیا کے کونے کونے میں آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ ٹیپو کی شخصیت تو دور کی بات اب تو مٹا نہیں سکتے، اب نام ہے ٹیپو کا، تاریخ تو ہمارے پاس ہے، سیرت ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ تعالی نبی کے وارثین کا سلسلہ جب تک چلے گا، پوائنٹ آف دا نوٹ، نبی کے وارثین کا سلسلہ جب تک چلے گا انشاءاللہ تعالی یہ امت انبیاء کی تاریخ سے جاہل نہیں ہو سکتی، صحابہ کی تاریخ سے جاہل نہیں ہو سکتی، اولیاء کی تاریخ سے جاہل ہو نہیں سکتی۔ یہ زمین اور اس زمین میں علماء جب تک رہیں گے انشاءاللہ تعالی ٹیپو کی سیرت ہم مرتے دم تک بیان کرتے رہیں گے۔ دشمن لاکھ کوشش کر لے، یہ لگا ٹیپو کی مخالفت کرنا بھی اچھا، ٹھیک ہے تو کوئی کس کی بھی مخالفت کریا کر اس کی شخصیت ابھر کر آتی ہے۔ کچھ اون سے گئے تھے جگانے کا شکریہ، کچھ اون سے گئے تھے جگانے کا شکریہ، پپسی دکھا کے پیاس لگانے کا شکریہ۔ اشعار سنیں۔ اے علم بردار آزادی، اے ٹیپو ذی وقار، عظمت منصور تیری ذات سے ہے برقرار، عظمت منصور تیری ذات سے ہے برقرار، جسم میں تیرے رواں ہے در علی کا خون تھا، جسم میں تیرے رواں ہے در علی کا خون تھا، دین کے سچے شہیدوں کا صدا ممنون تھا، دین کے سچے شہیدوں کا صدا ممنون تھا، اے علم بردار آزادی، اے ٹیپو ذی وقار، تیری فطرت میں تھی شامل غیرت ملک و وطن، تیری فطرت میں تھی شامل غیرت ملک و وطن، سچی آزادی کے خاطر سر سے باندھا تھا کفن، سچی آزادی کے خاطر سر سے باندھا تھا کفن، اے علم بردار آزادی، اے ٹیپو ذی وقار، تجھ سے باقی ہند میں اسلام کی توقیر تھی، تجھ سے باقی ہند میں اسلام کی توقیر تھی، حکمراں تھے اور بھی تیری الگ تصویر تھی، حکمراں تھے اور بھی تیری الگ تصویر تھی، تجھ کو بخشا تھا خدا نے مرد آہن کا جگر،
تجھ کو مقصود تھا خدا نے مرد آہن کا جگر، تو تھا پابند شریعت اور تھا اہل نظر، تو تھا پابند شریعت اور تھا اہل نظر۔ توجہ چاہتا ہوں، تیری ہیبت سے پریشان تھے فرنگی بدمزاج، تیری ہیبت سے پریشان تھے فرنگی بدمزاج، اور کھٹکتا تھا نظر میں ان کے تیرے سر کا تاج، اور کھٹکتا تھا نظر میں ان کے تیرے سر کا تاج۔ کچھ احمق بے وقوف کئی باپ کے اولاد کہتے ہیں ٹیپو شہید نہیں ہوا، غداری کی موت مرا، ٹیپو کی شہادت کی گواہی ہم کیا دیں گے؟ اس وقت تو سرزمین ہندوستان اور کرناٹک اور آسمان بھی ٹیپو کی شہادت کی گواہی دیتا ہے۔ عاشق ٹیپو کیا کہتا ہے دیکھیے، اے علم بردار آزادی ٹیپو ذی وقار، شیر کی طرح جیا تو، شیر کی طرح جیا تو بھیڑیوں کے درمیان، شیر کی طرح جیا تو بھیڑیوں کے درمیان، آج بھی تیری شہادت کا گواہ ہے آسمان، آج بھی تیری شہادت کا گواہ ہے آسمان، آج بھی تیری شہادت کا گواہ ہے آسمان۔ آج ہمارے ملک میں مانا کہ مسلمان پی ایم نہیں، تمہارا پی ایم ہے۔ میرا ایک سوال کا جواب دو، تمہارے پی ایم سے ہمیں کیا خوش ہونا، خود تمہیں خوش نہیں، ہمارے شیر سے ہمیں کیا، تمہیں بھی خوش تھے۔ تمہارے پی ایم سے ہمیں کیا خوش ہونا، تمہیں خوش نہیں۔ ایکٹیوا کا جنازہ تمہیں اٹھا رہی، سلنڈر کا جنازہ تمہیں اٹھا رہی۔ ہمارا ایمان کیا، سلنڈر سے کھانا پکتا نہیں، خدا چاہے تو پکتا ہے۔ ہمیں سلنڈر کا جنازہ نہیں اٹھائے، سلنڈر کی ارتھی نہیں اٹھائے، ایکٹیوا کی ارتھی نہیں اٹھائے، اٹھائے تمہیں، تمہارے پی ایم سے ہمیں کیا خوش ہونا، تمہیں خوش نہیں۔ ہمارے ٹیپو سے ہمارے باپ دادا کیا، تمہارے باپ دادا بھی خوش تھے۔ اگر یقین نہیں آتا، اگر تمہارے باپ دادا کی ارتھی اور ان کی راکھ تم اگر گنگا میں چھوڑے ہو تو پھر تلاش کرتے ہوئے ان راکھ کو پوچھ لینا، ہم سے نہیں اس راکھ سے پوچھ لینا کہ ٹیپو کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ تم کتنا جھوٹ بولو گے؟ ایک کام کرو، ہمارا ٹیپو کیسا تھا ہم اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیں گے، ہمارا ٹیپو کیسا تھا، تم تمہارے بات پر سچے ہو تو اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیں گے۔ ہماری بیوی کے نکاح کو گواہ بنا کر کہہ دیں گے، اگر تمہارے پاس بیوی ہے تو اس کا منگل سوتر پکڑ کر کہہ دینا۔ چھوڑو شیواجی کیسے تھے، ٹیپو کیسے تھے، وہ چھوڑو، اب بات کرو مودی کیسے ہیں، ہمیشہ کیسے ہیں۔ چھوڑو رے بابا، ٹیپو بھی اچھے تھے، شیواجی بھی اچھے تھے، چھوڑو۔ غلط کیے تو جہاں جانا ہے وہاں جا کر ان کو مل رہا ہے،
اللہ کا تو غلط نہیں کرے. ان کو کیا پکڑ رہی ہیں, اب ہندسا کو پکڑو. سنو, اے علم بردار آزادی اے ٹیپو, اے علم بردار آزادی اے ٹیپو زی وقار, تیرے عہد سلطنت میں ہندو مسلم شاد تھے. مولوی صاحب کو ان کا تحفہ کم, پنڈتوں کو ان کا تحفہ زیادہ. لاک ڈاؤن میں یڈورپا تھے بی جے پی کے, دے تو بول کر ہاتھ دیے کانگریس کا. آئندہ مجھے بلاؤ نہ کرے بابا, میں بول کو چل جاؤں گا, تمہیں مولوی صاحب کو پکڑ لیں گے. میں جانے کے بعد ان کو پکڑو لوگوں, خالی ان کو بول ڈالو, وہ زکریا صاحب کا ٹکا ہے نا, ان کو بلانے کو بول کو میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر کو پھر پہنچوں. لیکن انشاءاللہ مجھے خدا کی ذات سے امید ہے, اگر طبیعت ناساز ہو کر مر گیا, میں میرے ماں باپ کے ساتھ رہوں گا. حق بول کر مر گیا, ٹیپو کے ساتھ رہوں گا. نعرہ تکبیر, کرنل تکبیر, علماء حق, علماء دیوبند, علماء حق, علماء دیوبند, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند, جرأت مند غیرت مند, جرأت مند غیرت مند, علم بردار آزادی اے ٹیپو زی وقار, تیرے عہد سلطنت میں, تیرے عہد سلطنت میں ہندو مسلم شاد تھے. امن کے سائے میں تھے, خوشحال اور آباد تھے. امن کے سائے میں تھے, خوشحال اور آباد تھے. جذبہ حسن رواداری تھا کب یہ اور میں, شعر سنیے. جذبہ حسن رواداری تھا کب یہ اور میں, ٹیپو کی روح سے خطاب ہے شاعر کا. جذبہ حسن رواداری تھا کب یہ اور میں, تھی حفاظت مسجد و مندر کی تیرے دور میں, تھی حفاظت مسجد و مندر کی تیرے دور میں, تھی حفاظت مسجد و مندر کی تیرے دیور میں. یہ دیکھیے شو, بیت کو کھائی, وطن کے لیے اپنی اولاد کو رکھا, اس کے احسان کو بھول رہی. جو تیرے باقی کسی میں, جو تیرے باقی کسی میں ذوق قربانی نہ تھا. 200 سال ہو گئے, چاہے مسلمانوں میں یا ہندوؤں میں, پھر ٹیپو جیسا پیدا نہیں ہوا. صاف بات. دیکھیے, جو تیرے باقی کسی میں ذوق قربانی نہ تھا, سارے ہندوستان میں تیرا کوئی ثانی نہ تھا. سارے ہندوستان
ہندوستان میں تیرا کوئی ثانی نہ تھا، رکھ دیا اولاد کو گروی وطن کے واسطے، رکھ دیا اولاد کو گروی وطن کے واسطے، دے دیا اپنا لہو رکھ دیا اولاد کو گروی وطن کے واسطے، دے دیا اپنا لہو حسن چمن کے واسطے، دے دیا اپنا لہو حسن چمن کے واسطے۔ آخری شعر ہے، راہ آزادی میں دے دی تو نے اپنی جان تک، راہ آزادی میں دے دی تو نے اپنی جان تک، بھول بیٹھے ہیں کمینے، بھول بیٹھے ہیں کمینے، بھول بیٹھے ہیں کمینے، اب تیرا احسان تک، بھول بیٹھے ہیں کمینے، اب تیرا احسان تک، اے علم بردار آزادی اے ٹیپو زی وقار، عظمت مشہور تیری ذات سے ہے برقرار۔ انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ایک بات مقدمے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، وقت کا تقاضا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اولیاء میں سے تھے، نیک ماں باپ کی اولاد تھے، کتے کے بھونکنے سے پہاڑ کی عظمت اور بلندی پہ فرق نہیں آتا، ٹیپو کے خلاف بولنے سے ٹیپو کی عظمت میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ ٹیپو اللہ کا ولی تھا، پابند شریعت تھا، صوم و صلاۃ کا پابند تھا، اپنے دھرم سے، انسانیت سے، ملک سے محبت کرنے والا تھا۔ آج ہمارے دلوں میں ہمارے ملک کی محبت ہے، وہ اسی کا باٹا ہوا صدقہ ہے۔ جب وقت پڑا، حضرت سلطان شہید نے اپنا خون دے کر اس ملک کو بچایا۔ آئندہ کبھی میں چاہتا نہیں کہ ملک پر ایسا کڑا وقت آ جائے، کیونکہ ملک ان کا نہیں، ملک ہمارا۔ تمہیں اٹھا کر ان کو دیے سو جنہ کو ہم نہ نہیں، ہمیں پوچھے نہیں، ہم نہ دیے نہیں، جن کو دیے ان کو پوچھو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تمہیں ان کو اٹھا کر دیتا کو ہم نہ جاؤ بولے تو ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ ہمارے دعاؤں کو سننے کی اس قوم کے دشمنوں کو ضرورت ہے۔ جب بھی ہمارے اولیاء کا ہاتھ، نیک بندوں کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے، میرے رب کی قسم بہت ساری چیزوں کی دعا کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے لیے دعا کیے بغیر کسی ولی کی دعا ختم نہیں ہوتی۔ اور تاریخ کے اعتبار سے ہمارا یہ ملک
انسانیت کی ابتدا کا ملک ہے، انبیاء کی آمد کا ملک ہے، اولیاء کا مسکن رہا ہے، شہیدوں کا مسکن رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے، دل سے کہتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کبھی کسی قسم کی کوئی قسم کا کوئی برا وقت آئے۔ خدا نہ خواستہ 1 کروڑ مرتبہ ایسا کوئی برا وقت آ گیا انگریزوں کے مقابلے میں، جیسے اس زمانے میں مسلمان ملک کی حفاظت کے لیے صفِ اول میں تھے، انہی کی روحانی ہم اولاد ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ صفِ اول پر رہیں گے۔ اگر انہوں نے شہادتیں پیش کی ہے تو ہمارے ملک کے لیے ہم بھی شہادتیں پیش کریں گے۔ ٹیپو کو ایک گزارش، ہمارے بڑوں کا تذکرہ کرنا شریعت کے خلاف نہیں، بڑوں کا تذکرہ کرو۔ میری یہ بات میری اپنی ہے، کسی اور کی نہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سیرت آپ باہر ہی بیان کریں۔ مسجدوں سے زیادہ مقدس جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ولیوں کا تذکرہ اللہ کے گھر میں ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ٹیپو کی تاریخ بیان کر کے ہم چنپا کو ٹیپو بنانا نہیں ہے، ٹیپو کی سیرت بیان کر کے ہم ہمارے نوجوانوں کو ٹیپو بنانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ٹیپو بنے کہ نہ بنے، کنک پور کے نوجوانوں تم کو ضرورت ہے ٹیپو بننے کی۔ آج سے 200 سوا 200 سال پہلے پورے ملک کے لیے ایک ٹیپو کافی تھا، اب حالات ایسے نہیں، ہر گھر کے لیے ایک ٹیپو کا ہونا ضروری ہے، ہر گھر کے اندر ایک ٹیپو کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایک طرف اچھے نیک اور صالح ماں باپ کے اولاد تھے، بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک تھے۔ یہ چھوٹی سی عمر جب تھی حضرت ٹیپو سلطان کی 4 5 6 سال کی، ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، ایک ولی کامل مالک کشف و کرامت، ایک بزرگ کا گزر ہوتا ہے تو بچہ کھیل رہا تھا، پورے بچے اس بزرگ کو دیکھ کر کھیل میں مشغول رہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بزرگ کو دیکھتے ہی اپنا کھیل روک دیا، بزرگ کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بزرگ نے دیکھا کہ پورے بچے مصروف کھیل ہیں، لیکن یہ بچہ کھیلتے کھیلتے اچانک رک گیا۔ بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا نام ہے بیٹے تمہارا؟ تو بچے نے بڑے ادب سے کہا کہ حضرت میرا نام فتح محمد ہے، لیکن محبت سے مجھے ٹیپو کہتے ہیں۔ بیٹے تم کھیل رہے تھے، اچانک تم نے کھیل کیوں بند کر دیا؟ تو حضرت سلطان نے کہا اس چھوٹی سی عمر میں بڑے جب گزرتے ہیں، ہمارے بڑوں نے بتایا بڑوں کے سامنے کھیلنا بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ اسی وقت اس صاحب کشف و کرامت نے کہا بیٹے تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے بہت جلد تم اس زمین کے بادشاہ بننے والے ہو، تمہارا ادب بتا رہا ہے، تمہارے اخلاق بتا رہے ہیں، تمہاری تواضع بتا رہی ہے، تمہارا کیریکٹر بتا رہا ہے کہ تم بہت جلد اس زمین کے بادشاہ بننے والے ہو۔ بیٹے ٹیپو جب تم اس زمین کے بادشاہ بن جاؤ تو یہاں پر اللہ کا ایک گھر بنا دینا۔ لمبی تاریخ ہے، کچھ باتیں آپ سنے ہوئے ہیں، کچھ باتیں سننا باقی ہے، پھر کبھی علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ۔ بچپن ہی سے حضرت سلطان بڑے نیک اخلاق، جوانی میں بھی بہت نیک اخلاق، اپنے باپ کے عہدے
اور اپنے باپ کے مقام پر کبھی فخر نہیں کیا. اور حضرت حیدر علی جو باپ تھے اور ان کی والدہ جو فاطمہ تھی، رب کعبہ کی قسم اپنے بیٹے کے تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ وہ اپنے بچے کو اپنا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس ملک کا امانت سمجھتے تھے. وہ اپنے بچے کو ٹیپو کو پالا و پوسا تو اپنے بڑھاپے کے لیے تیار نہیں کیا، اس ملک کے اور ملت کے لیے اپنے بچے کو پالا و پوسا. ماں باپ کے امیدوں پر حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مکمل اترے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ تمام کام لیے جو ان کے بڑوں سے وہ تمام کام لیے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سیرت کے جلسے بڑے شوق اور ہمت کے ساتھ منعقد کیجیے. ہمارے ملک کا سمینار ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی سیرت ہم بیان کر سکتے ہیں. کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے الیاذ باللہ واستغفر اللہ کہ ٹیپو غدار تھا، غدار وطن تھا. دور دور تک بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا وہی لوگ جانتے ہیں کہ ہم جسے غدار وطن کہتے ہیں اس زمین میں اس سے بڑا وفادار وطن کوئی نہیں تھا. خود جانتے ہیں، خالی وہ کرسیوں کی وجہ سے یہ جملے کہنے پر مجبور ہیں. جب ان سے ان کی کرسی ہٹے گی یا کرسی سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، اپنے تمام کہی ہوئی باتوں پر ان کو اتنا افسوس ہوگا جتنا افسوس کہ ان کی ماں کی میت پر نہیں ہوا ہوگا، ان کے اپنے باپ کی چتا پر اتنا افسوس نہیں ہوا ہوگا جتنا افسوس ہے ان کو حضرت سلطان کے خلاف بولنے پر. حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، نماز کے پابند تھے، قرآن کے قاری تھے، ذکر و اذکار پابندی سے کرتے تھے، علماء کا ادب کرتے تھے. اور وہ باتیں جس میں ہندو اور مسلمان کو دیکھا نہیں جاتا ان تمام باتوں پر پوری انسانیت کا حق ادا کیے. بحیثیت بادشاہ کے مسجدوں کو بھی انہوں نے دیا، مدرسوں کو دیا، درگاہوں کو دیا، آشرموں کو دیا. پنڈتوں کا بڑا ادب کرتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے. اتنا ہی ادب کرتے تھے سوامی اور پنڈتوں کا جتنا کہ وہ علماء کا ادب کرتے تھے. کیونکہ ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کو جب دیکھنے کا وقت آتا ہے دھرم کا چشمہ پہن کر نہیں دیکھنا، انسانیت اور ملک اور ریاست کا چشمہ پہن کر دیکھنا پڑتا ہے. اور واقعیتاً حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے دھرم کا چشمہ پہن کر ملک کو نہیں سنبھالا بلکہ انسانیت کا، ملک کا، محبت کا، پیار کا چشمہ پہن کر حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی رعایا کو دیکھا. اور باقاعدہ میرے دوستوں یہ بھی ماننا پڑے گا ٹیپو کے غداروں میں جہاں کچھ مسلمانوں کا نام آتا ہے وہیں کچھ ہندوؤں کا بھی نام آتا ہے، لیکن جہاں ٹیپو کے وفاداروں کی ایک فہرست مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے وہیں ٹیپو کے وفاداروں میں ہندو بھائیوں کی بھی زبردست فہرست بھری ہوئی ہے. اس زمانے میں یہ ہندو مسلمان کا امتیاز نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے سے بڑا سمجھ کر ادب کرتے تھے. اسی لیے تو ساری دنیا کی نظریں ہمارے ملک پر پڑی ہوئی تھی، ملک کی دولت پر پڑی ہوئی تھی، ملک کے انسانوں پر نہیں تھی. یہاں کے انسانوں میں محبت تھی، یہاں کی زمین سے دولت ابلتی تھی. اسی لیے ہندوستان اور برطانیہ کی نظر یہاں پر پڑی. اور آج یہ دلوں کی محبت ختم ہو کر نفرتیں جب آ گئی تو یہ زمین دولت ابلنا چھوڑ گئی. مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے. ابھی بھی یہ عاجز کہتا ہے ہماری ریاست کی اسمبلی سے لے کر ملک کی پارلیمنٹ تک دلوں کی نفرتوں کو مٹا کر محبتوں کو عام کرو. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ دوسرے ملک سے پیٹرول لے کر خامخواہ 111-12 روپے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے ملک کی زمین ہی پیٹرول پیدا کرے گی.
لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان محبت ہونا. اللہ کے اولیاء بادشاہان بھی ہوتے ہیں. ہر ولی ہوتا ہے، نبی نہیں، لیکن ہر نبی ولی ہوتا ہے. انبیاء گھر کے کام کاج بھی کر لیتے. اس زمانے کے لوگ انبیاء پر اعتراض کرتے، نبی ہو کر بازار جاتے ہیں. تو انبیاء جواب دیتے، دعوت و تبلیغ کا کام جیسے ہمارا ذمہ ہے، گھر کو سنبھالنا پالنا بھی ہمارا ذمہ ہے. ہم ہمارے گھر کا کام اپنے طرف سے کرتے ہیں. یمشی فی الاسواق یاکلون الطعام، قرآن میں آیا یمشون فی الاسواق یاکلون الطعام. انبیاء کھاتے بھی ہیں، بازار کو بھی جاتے ہیں، نبی بھی جاتے. تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے گھر کے کام سے جب باہر نکلے، ایک نوجوان بولا بھالا 21 سال کا، وہیں سے تو بات یہی تھی نا، بھول گئے کی 10 روپے تمہیں دیے، سنیں گے ماشاء اللہ. تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم گئے، ایک نوجوان دوڑتا ہوا ہے، حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت حضرت؟ کافی دنوں سے ملاقات کی خواہش تھی، جب بھی آپ جلسے کو جاتے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا، ملاقات کا موقع نہیں ملتا، اور اب آپ بھی مصروف ہیں، میں بھی مصروف ہوں، ایسی جگہ پر ملاقات ہو گئی. حضرت یہ 10 روپے رکھ لیجئے، جب کبھی چائے پینے کا وقت آیا تو میرے پیسوں سے چائے پی لینا. حضرت نے یہ نہیں کہا کہ وقوف سارے عالم کے فقیر کو 10 روپے دیکھو چائے پیو، ہوتا نہیں. حضرت خوش ہو کر اس کے 10 روپے دیے. حضرت فرماتے ہیں اس کے 10 روپے کی چائے پی کر اللہ نے میرے دل کے جو دروازے کھولے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولے. اخلاص کی برکت ہوتی ہے. سمجھ میں وہی بولا کہ 1 لاکھ روپے دیتے تو آپ نہ کو بولتے، 10 روپے دیے، انشاءاللہ اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ ان کی محبتوں میں خلوص ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے. پتہ نہیں کہ کیا کماتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں، لیکن 10 روپے جس محبت کے ساتھ انہوں نے دیا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی دولت اور سرمایہ ہے. محبتیں پیدا کرو. امیروں کے تحفے ہی نہیں، غریبوں کے تحفے بھی لیا کرو. امیروں کو ہی تحفہ نہیں، غریبوں کو بھی تحفہ دیا کرو. یہ میرے آقا کی شان رہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان ہے کہ یہ ساتھی برکت میں میرا بھی حصہ ہے، اس لیے کہ اس کے سر پر جو روپے گری. ارے دیکھیں کیا حضرت ہے، جب پیسے آتے تو حصے دار زیادہ ہو جاتے ہیں. ضرور اگر آپ کہیں گے تو حصہ ضرور دوں گا. تو یہ میرے دوست ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ سفر میں رہتے ہیں. میرے شیخ کی کتاب لے کر آئے، گھر جنت کیسے بنے، بڑی اچھی کتاب ہے. میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، اس میں حضرت نے جمع فرمایا ہے، اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں وہ جلد سے جلد خریدتے ہوئے جائیں، کیونکہ ان کو بھی میرے ساتھ آنا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا. نہ یہ بات ختم ہوتی، نہ یہ رات ختم ہوتی، نہ یہ بات ختم ہوتی، نہ یہ رات ختم ہوتی. دل کے ارمان بجھتے تو کچھ اور بات ہوتی. ارے واہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ. ہم تمام اہل کنکا پورا کے دلوں سے یہ دعا نکلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور حضرت والا کی عمر دراز فرمائے، اور حضرت والا کے اوقات میں برکت عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، ہمارے کنکا پورا شہر کا ایک محلہ ہے ملکوٹے. جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں تو وہاں کے کچھ نوجوانوں نے حضرت کی محبت میں کچھ چیزیں لائی ہیں. میں حضرت مولانا صاحب حسنی نامک اس سے پہلے جو آپ تشریف لائے تھے جی، تو میں اور قاری مدثر صاحب یہ اتفاق کیا، اس نے اتفاق قاری مدثر صاحب حضرت مولانا پی ایم مزمل